زندگی میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کی الیکشن جیتنے والے شخص میرے ساتھ میرے اتنے ظلم کرے. اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, کافر شخص ہو, مسلمان نہ ہو, وہ بغیرت ہو کوئی, میں کوئی ایسی چیز کبھی سوچی اس ملک کے بارے میں. میرا جینا مرنا یہ پاکستان ہے, مگر میں اس حالت میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے بغیرتی کی ہے. اور میرے دوستوں عزیزوں, آ جاؤ ورنہ کل میں صبح بیٹھتا ہوں پھر مجھے مارے, مجھے دل کو مارے, دن کی طریقے میں گولیاں مارے, میں مرنے کو تیار ہوں. ان بغیرت, ان حرام زادوں میں, ان میں غیرت نہیں ہے. یہ کنجر ہے, یہ پاکستان کے دشمن ہے, یہ بغیرت ہے, یہ درندے ہیں, یہ درندوں سے بدتر ہے, یہ بھیڑی ہے, یہ بھیڑیے سے بدتر ہے, یہ نوچ رہی ہے. انہوں نے اتنا آ کے ہمارے بچوں عورتوں کو ننگا کرے اور اتنا ظلم کرے, بغیرتی کرے. لعنت زندگی کے ذریعے ملک کدھر جا رہے ہیں. لعنت کے سلیکشن میں ہمیں سلیکشن کے لیے اس چور کو بٹھاؤ, اس کتے کو بٹھاؤ, اس بغیرت نواز شریف کو بٹھاؤ, اس کنجر کو بٹھاؤ, اس سرکاری کو بٹھاؤ. ان نے ملک کو لوٹائے, ان کو بٹھا دو, ان کو سیٹیں دے دو. اور یہ بغیرتی, یہ ظلم, یہ سیٹا, یہ تشدد ہمارے ساتھ کرے, تباہ کرے ملک کو, تباہ کرے. السلام علیکم, میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کی وجہ سے ہم ہیں, جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں. جمشید دستی صاحب کی آپ بیتی, ان کے الزامات اپنی جگہ, لیکن جس انداز سے وہ روئے ہیں, جس انداز سے انہوں نے بات کی ہے, کوئی اگر غیرت مند معاشرہ ہوتا, اس غیرت مند معاشرے میں کوئی غیرت مند شخص کسی بڑی آبرو والی کرسی پر بیٹھا ہوتا تو یقیناً ضرور تل ملا اٹھتا. یہ انتہائی افسوسناک مناظر ہیں. ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ 100% درست کہہ رہے ہوں گے, ہم لیکن یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ 100% غلط کہہ رہے ہوں گے. اور یہاں پر بات غیرت کی ہے, اور میں ڈی جی خان سے لے کر رحیم یار خان تک جنوبی پنجاب کے لوگوں کو بڑے اچھے سے جانتا ہوں. ان کی آبرو, عزت, غیرت کے اوپر جب بات آتی ہے, خاص طور پر خواتین کے اوپر, تو اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ بہت افسوسناک ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. بہت بڑا الزام ہے, بہت بڑا الزام ہے. آج کے اس ولاگ کے اندر میں آپ کو ہمارے باشعور نوجوان جن سے توقعات ہیں, ان کے تابڑ توڑ سوالات کے نتائج دکھاؤں گا کہ کیسے لیگی رہنما اپنے حلقوں میں گئے, اور ان کے تابڑ توڑ سوالات کے بعد ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا. اور ساتھ ساتھ ٹاپ سٹوریز شامل کرنی ہے, کچھ بولتی تصویریں ہیں, اس لیے گزارش ہے آپ نے ولاگ کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور گزارش, چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا, گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے یا انگلی سے. اور ایک اور گزارش, اپنا واٹس ایپ نمبر جو جنریٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر بہت سارے کالز اور اننیسیسری میسیجز آتے رہتے ہیں, وہ اوائڈ کریں. جو مارکیٹنگ کے حوالے سے, شاؤٹ آؤٹس کے حوالے سے, یا پھر پیڈ پروموشنز کے حوالے سے بات ہوئی ہے, صرف وہیں تک رہیں. آلریڈی اتنا کچھ آ چکا ہے کہ مجھے وہ کیمپین کو ڈیزائن کرنے میں بڑا ٹائم لگنا ہے. تو یہ آپ سے گزارش تھی. ٹاپ سٹوریز آج کی شامل کرتے ہیں. سب سے پہلی ٹاپ سٹوری, صبح سے ہی ایک رفٹ چل رہی تھی. کچھ یوٹیوبرز اور اینکرز اور صحافی اور پی ٹی آئی کے کارکنان یہ لکھ رہے تھے کہ وکلا ٹھیک سے نہیں بیہیو کر رہے. نعیم حیدر پنجھوتا صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, وہ شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ شعیب شاہین صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے, عدالت سے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. انہوں نے کہا کہ بریک کے بعد آئے سن لیتے ہیں. شعیب صاحب صرف 7 بلڈنگ ہائی کورٹ کی ہے, وہاں گئے جہاں پر انہوں نے 3 درخواستوں کے بائیو میٹرک کروانے تھے. فوراً ہی واپس آئے تو سماعت جلدی کیسز سن کے ختم ہو چکی تھی. شعیب صاحب سپریم کورٹ کے عملے سے ملے اور کہا کہ کیس سنیں. انہیں 1 آدھ دن میں فکس کرنے کا کہا. سوال یہ ہے کہ کیا ملک میں جاری لاقانونیت سپریم کورٹ کو نظر نہیں آ رہی؟ یہ بار بار جا کر منتیں کیوں کرنے پڑ رہی ہیں؟ کیا بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کرنا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے؟ سب لوگوں کی تنقید سر آنکھوں پر, لیکن آج چیف جسٹس کے سامنے حالات کو رکھنا مقصود تھا. بدھ کو قائم مقام چیف جسٹس نے بھری عدالت میں کہا کہ یہ کیس فکس کر رہے ہیں. اب وہ دوبارہ تمام تفصیل رجسٹرار کے ذریعے چیف جسٹس تک پہنچا دی گئی ہے, اور ایک بار پھر کیس کل فکس کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. یہ ٹاپ سٹوری تھی. تو وہ تمام حضرات جو
PTI से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इंटरनल रिफ्ट को इस तरह से ओपनली डिस्कस कर लेते हैं, करना भी चाहिए। उसके ऊपर इनका जवाब आया है, बड़ा वैलिड रीजनेबल जवाब है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सेकंड टॉप स्टोरी ऑफ द डे, सेकंड टॉप स्टोरी, 9 मई जलाओ घेराव केस में मुराद सईद और हम्माद अजहर समेत 51 मुलजमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव के मुकदमे में मुराद सईद, हम्माद अजहर और उमर अयूब समेत 51 मुलजमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया। बड़ी खबर है। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे में मुलविस, आपको याद होगा इसहाक डार साहब की जायदाद भी जब्त करने का कहा गया था जब वो इश्तिहारी करार दिया गया था, और फिर मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब या उनके खानदान की भी। तो बहरहाल टाइम की बात है। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे में मुलविस 51 मुलजमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी रखते हुए मुलजमान के घरों और शहर के अहम मुकदमात पर इश्तहार आवेजा करने का हुक्म दे दिया। याद रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अदम पेशी पर मुलजमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी के साथ 302 की दफा भी लगाई गई है। अदालत ने जिन 51 मुलजमान की जायदादें जब्त करने और उन्हें इश्तिहारी करार देने का हुक्म दिया है उनमें मुराद सईद, हम्माद अजहर, फरूख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गांडापुर और जरताज गुल भी शामिल हैं। इसके अलावा जुबैर नियाजी, अकरम साई, शौकत भट्टी, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज और जफरुल्लाह चीमा के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। ख्याल रहे कि 9 मई के मुकदमे में बानी PTI इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी भी मुलजिम नामजद हैं। ताहम पांचों शख्सियात ज़ेरे हिरासत हैं। ये आज की सेकंड टॉप स्टोरी थी। थर्ड टॉप स्टोरी ऑफ द डे, लेट्स इंक्लूड द थर्ड टॉप स्टोरी ऑफ द डे। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दी गई है। आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात की मंजूरी को चैलेंज किया गया है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी गई है। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पाकिस्तान अवामी मुहाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने दायर की है। अपील कुनंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहल करार दिया है, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने हकायक के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। ये आज की टॉप 3 स्टोरीज हैं। टॉप ट्रेंड्स पर जाने से पहले फिर बता रहा हूं कि एक एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि लीगी रहनुमाओं को अपने हलके के अंदर अपने वोटर्स से किस तरह चित्रौल का सामना करना पड़ रहा है, वो आपने जरूर देखनी है, मुलाजा करनी है। अभी टॉप ट्रेंड्स बता रहा हूं। इस वक्त जो ट्रेंड टॉप पे है दैट इज जमशेद दस्ती। नंबर 1 इज जमशेद दस्ती 24.4K इसमें पोस्ट हो चुकी है। सेकंड ट्रेंड इज ISPR एंड थर्ड वन इज ब्रेकिंग न्यूज। ये 3 इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। अब शामिल करते हैं बोलती तस्वीरें। पहली बोलती तस्वीर, ये एक बच्ची हैं, पाकिस्तान की बेटी हैं, उमर डार साहब की साहिबजादी हैं। गो के आज जमशेद दस्ती साहब ने नए साल के पहले दिन पूरी कौम को एक कर्ब में मुब्तला कर दिया, चौंका कर रख दिया अपने वीडियो मैसेज के जरिए, जिनमें उनकी अपनी अहलिया से मुतालिक उन्होंने बताया कि उन्हें बरहना किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, जो कि टेरिफाई करने के लिए काफ़ी था। लेकिन एक खातून इस तरह से अपनी वालदा ही समझिए, जाहिर है कि उनकी दादी हैं, उनके साथ खड़ी हैं और उनके साथ खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस दौरान उन्होंने कहा कि वो PTI के साथ खड़ी हैं या अपनी जमात के नज़रिए के साथ खड़ी हैं, इमरान खान के साथ खड़ी हैं, उनके वालिद के साथ जो भी किया जाए हम देखेंगे, उससे निपट लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है, ये पिक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए आपके सामने रखनी थी। अच्छा, दूसरी मेरे पास पिक्चर नहीं है, दूसरी मेरे पास वीडियो है। ये मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने शुरू में भी थोड़ी सी दिखाई है, अभी देख लीजिएगा। हमारे सिस्टम के ऊपर नौहा कुना ये शख्स जमशेद दस्ती है। मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं हालात की संगीनी भी बता रहा हूँ। कोई भी शख्स इस हद तक कर्ब में मुब्तला तभी होता है जब उसके अपने ऊपर बीती होती है। अफसोस इस बात का है कि लोग समझते हैं जमील फारूकी झूठ बोल रहा था जब उसको बरहना या टॉर्चर किया गया। लोग समझते हैं कि सहाफ़ियों में इमरान रियाज खान को जब तशद्दुद किया गया था वो झूठ बोल रहा था। लोग समझते हैं कि पॉलिटिकल वर्कर्स में आज़म स्वाति ने बरहना होने पर झूठ बोला और अब जमशेद दस्ती भी झूठ बोल रहे हैं। तो भाई सारे झूठ बोल रहे हैं, बाकी सारा निज़ाम सच बोल रहा है।
تو بھائی ایسے سچے نظام کو 2-4 سلیوٹ ہم بھی مار دیتے ہیں. یہ بہت افسوسناک ہے, یہ مناظر بہت افسوسناک ہے. خواتین سب کی سانجی, مائیں بہنیں سب کی سانجی ہوتی ہیں. بغیرتی سے باہر آ جانا چاہیے. آج کوئی ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے, کل کوئی اور ہوگا, اور یہ والی چیز اگر لاوے کی صورت میں ابلی تو بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. خواتین کو اسپیئر کر دیں, مردوں کے ساتھ بھی کون سا درست سلوک روا رکھا گیا, لیکن ایٹ لیسٹ اس حد تک غیرت نہ دلائیں کہ بے غیرت بھی جاگ اٹھے. تو جو پولیس کر رہی ہے وہ بہت افسوسناک ہے. جناب, آج کے وائرل بیانات کیسے کر لیتے ہو یار شامل کرنے سے پہلے اگین ریکویسٹ, ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے, ایکسکلوسیو ویڈیو آنے جا رہی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور گزارش, اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. پہلا وائرل بیان کیسے کر لیتے ہو یار کا جو ڈسکلیمر ہے وہ بھی دے دیتا ہوں. اگر آپ کو برا لگتا ہے تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں, اور اگر زیادہ برا لگتا ہے تو لگدا ربے سانوں کی. سب سے پہلا وائرل بیان, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 8 فروری کو محمد نواز شریف کو وزیر اعظم پاکستان منتخب کرنے کا مطلب نوجوانوں کی جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم, تربیت, ٹیکنیکل ٹریننگ, لیپ ٹاپس, روزگار ہوگا. ہم کبھی آپ کی امید نہیں توڑیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 70% نوجوانوں سے پوچھ لیں کہ آپ ان کی امید ہیں بھی یا نہیں ہے. آپ توڑنا یا جوڑنا تو بعد کی بات ہے. دوسرا, وہ شخص جو خود گریجویشن میں سی گریڈ میں پاس ہوا ہو یا بی گریڈ میں پاس ہوا ہو, وہ کسی نوجوان کو تعلیم تربیت کا کیا درس دے گا؟ وہ شخص جس کے اوپر ایبسکونڈر ہونے کے الزام ہو, سسٹم سے جھوٹ بولنے کا الزام ہو, 3-4 سال ملک سے باہر رہے, جائیدادیں باہر بنائی ہوئی ہوں, سسٹم کو خریدنے کا الزام ہو, اس شخص نے کیا نوجوانوں کو علم اور تربیت دینی ہے؟ تو اگر تربیت ادھر سے ہی لینی ہے تو بھائی جان پھر ہم سنی لیونی سے لے لیتے ہیں, بات ختم ہو گئی. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو؟ آگے, خواجہ آصف صاحب, مریم اور حمزہ شہباز نے اپنے بلبوتے پر سیاست میں اپنا مقام بنایا اور وہ مزاحمت کی علامت بن گئے. سن لیجیے گا, مریم اور حمزہ شہباز نے اپنے بلبوتے پر سیاست میں مقام بنایا. کہ اپنا بلبوتا کیا ہوتا ہے بھائی جان؟ کوئی بھی آجے ماجے کی کوئی بیٹی ہو نا, اس کو سی وی پکڑا کر بھیج دیں, اسے کہیں کہ آپ صوبے کی سی ایم بن گئی ہیں, آپ کسی پارٹی کی پریزیڈنٹ بن جائیں گی, بننے دیں آپ اس کو. میں زہر کھا کے اسی دن مر جاؤں گا جس دن یہ ہو گیا. جب تک کہ موروثی سیاست نہ ہو نا, تب تک آپ سی وی لے جانے کے قابل بھی نہیں ہوتے سیاست کے اندر. ہمیں بتا رہے ہیں سیاست کیا ہوتی ہے. لوگوں کو پاگل بنا رکھا ہے, بیوقوف بنا رکھا ہے. کیا سی وی کے اوپر ہے ان کے؟ حمزہ صاحب کے اور مریم صاحبہ کے سی وی کے اوپر کیا ہے؟ یا بلاول صاحب کے؟ صرف خاندان ہے نا, اور کیا ہے؟ پیسہ ہے, پاور ہے, خاندان ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر سی وی کے اوپر میرٹ ہوتا نا تو آج ہم میں سے کوئی کسی پوزیشن پہ بیٹھا ہوتا. ہم تو اینکر میں ہی نہیں کنٹینیو کر پاتے بھائی. یہ حالات ہیں میرٹ کے ساتھ پاکستان کے اندر. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یار؟ کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے چلتے ہیں. نواز شریف صاحب, مریم نواز کی خدمات ملک کے لیے بے مثال ہیں. اچھا, یہ ملک اپنے جاتی عمرہ جو ان کی 4 دیواری ہے نا, اس کو ملک کہتے ہیں. یقیناً اپنے خاندان کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے بڑا اچھا اپنے خاندان کے لیے فائٹ بیک کیا ہے, مانتا ہوں میں اس بات کو. ملک کے لیے کیا خدمات ہیں بھائی؟ نواز شریف صاحب کہتے ہیں اپنی بیٹی ہے نا, بیٹے تو بچے تو اپنے والدین کو سب کو اچھے لگتے ہیں. یقیناً ماں بیٹی کا پیار, باپ بیٹی کا پیار بڑا والہانہ ہوگا. ملک کے لیے کیا خدمات ہیں؟ کیسے کر لیتے ہو بھائی؟ کسی پبلک میں جا کر کسی ارے غیرے سے پوچھو کہ ان کے لیے کیا خدمت ہے ان کی, جواب آ جائے گا ادھر ہی. 2 منٹ اپنے حلقے میں چلے جائیں, چھوڑ دیں باقی باتیں. انصار عباسی صاحب, اگلا وائرل بیان. اگر انتخابات صاف شفاف انداز میں کروائے جاتے ہیں تو ممکنہ طور پر 9 مئی والے اقتدار میں آ جائیں گے. سنیں, اور اگر انتخابات موجودہ انداز میں آزادانہ کروائے جاتے ہیں تو شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ انجینئرڈ انتخابات ہوں گے, جس میں اکثریت کو اقلیت اور اقلیت کو اکثریت میں بدل دیا جائے گا. تو اس میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یار انتخابات نہیں ہوں گے, جو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں. بات ہو گئی ختم. آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے, سعد رفیق صاحب, ایک اور پارٹی بھی مقابلے میں آئی ہے جنہوں نے سندھ کے شہروں کو کھنڈر بنا دیا ہے اور کراچی کا کوئی حال نہیں. اور اس پارٹی کے جو شریک چیئرمین ہیں, اس پارٹی کے جو چیئرمین ہیں, وہ آپ کے کابینہ کے وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے. یار کوئی شرم کوئی حیا, یار کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو؟ آگے چلتے ہیں جی. محبت زبیر صاحب, مجھے 2018 میں بڑے عہدے کی پیشکش ہوئی تھی. میری اہلیہ نے کہا تھا کہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑا تو طلاق لے لوں گی. زبیر صاحب, that was the best time to get rid of the things you don't like. مطلب آپ نے اچیو ہی نہیں کیا, اویل نہیں کیا چانس یار. کیسے کر لیتے ہیں زبیر صاحب؟ تو ابھی آپ کو ایک ویڈیو کے ساتھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں.
सिस्टम के ऊपर तुफ तो है ही, लेकिन सिस्टम के अंदर नौजवान मौजूद है जो सवाल करने की जुर्रत रखता है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की ये वीडियो है। डिस्क्लेमर मेरी तरफ से, अगर ये थोड़ी पुरानी हो तो आई डोंट नो, मेरे पास अभी पहुंची और मुझे इन्फॉर्मेशन ये है कि लेटेस्ट है। अगर लेटेस्ट नहीं भी है तो एक्सपेरिमेंटली चीज़ वही है, तासुर वही है। इस वीडियो के अंदर नौजवान सवाल कर रहा है उनसे कि आपका मंशूर क्या है। उसको धक्के दे के साइड पे किया गया है और कहा गया कि आप सवाल नहीं पूछ सकते, उनके हल्के का नौजवान है। दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। इफ दिस इज लाइकली सो, तो सोच लीजिए कि नौजवान कितना गुस्से में है, बरंगेख्ता है। मुझे इजाज़त दीजिए, आपको छोड़े जा रहा हूँ इस वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वो दसो जरा और रिकॉर्डिंग करो जी। भाईजान खलोयो सलाम सलाम पहले आवाम बाद जिते नाले जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ ਖਲੋਇਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ